منصور نے چونکہ یہ متولیل امور العالم والمتصرف فیہ، پورا تصرف عالمین میں آل محمد کا ہے۔ اتنا تو آپ مانتے ہیں نا بابا، امام کل جو ہوتا ہے متصرف الامور ہے یا نہیں؟ یہ کوئی غلوب نہیں ہے، غلوب نہیں، شرک بھی نہیں، غلوب بھی نہیں۔ اس نے انہیں امور عطا کیے، اس نے انہیں ولی بنایا۔ عالمین کے امام ہیں، امام الخلق ہیں، تو پھر متصرف ہیں یا نہیں ہے، حاکم ہیں یا نہیں؟ منصور دوانکی نے 70 جادوگر بابل سے منگوائے، بغداد کے ساتھ ہی بابل، اور یہ ان جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم بڑے جادوگر ہو۔ ہاں، کہنے لگا ہمارے مقابلے کا کوئی جادوگر ہے نہیں۔ تو کہنے لگا معاذ اللہ، میرا ایک مقابل ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کا نام لیا۔ اب کوئی نہ جانے تو ہمیں اس سے کیا؟ کہنے لگا معاذ اللہ وہ بڑا جادوگر ہے، لہذا تم اپنے جادو سے اسے زیر کر دو گے، لیکن انہوں نے شرط لگائی ہم زیر تب کریں گے اگر مقابلے والا جادوگر ہوا۔ اچھا ہو گیا، یہی سے ہتھیار تو ڈال دیے انہوں نے۔ ہاں، ہم مقابلہ تب کریں گے اگر مقابلے والا جادوگر ہوا۔ مطلب دوسرا پہلو اگر نہ ہوا تو ہم مجبور ہیں۔ شہر کی وہ نتیجہ تو صفر ہو گیا۔ اگر ہوا، اگر مشروط ہو گیا۔ مشروط علم نہیں ہوتا، حقیقی علم مشروط نہیں ہوتا۔ ہاں، انہوں نے کہا اگر وہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تم آپ تمہارا علم تو موروثی ہے، تم تو بہت کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ان 70 جادوگروں کو چن کے اس نے بغداد میں بلا کے وہ کہنے لگے کہ اچھا ہمیں یوں کرو کہ ہمیں کچھ دن دے دو، منصور سے کہا، تاکہ ہم اپنی اس جادوگری کی تیاری کریں۔ اب انہوں نے جادوگری میں کیا تیاری کی کہ ہر آدمی نے 70 آدمیوں نے 70 شیر بنائے، مٹی کے شیر، مٹی نہیں ہوتی ہے، شیر بنا کے بڑے بڑے شیر بنائے، شیر بنا کے انہیں رنگ روغن کر کے بالکل ایسے لگتا تھا جیسے شیر ہوتے ہیں۔ اچھا فرمائیں یہ شیر کا کون سا وجود ہے؟ شاہ جی کون سا وجود؟ یہ دیکھیں، اسی لیے کتابیں نہیں پڑھتے، کتابیں پڑھیں تو 1 منٹ میں بات ہو جائے۔ کون سا وجود ہے یہ؟ وجود کی کتنی قسمیں؟ یار اب اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ کوئی نہیں، 7 قسمیں وجود۔ یہ آخر یہ بھی تو کوئی وجود بنا ہے نا، کسی کے وجود پہ وجود بنا۔ اصل وجود تو اصل شیر ہے نا بابا، یہ تو اصل شیر نہیں ہے، کوئی تو وجود ہے نا۔ اچھا ابھی گھبرانے کوئی آ گیا۔ اچھا جناب، یہ ہوا کہ انہوں نے 70 شیر ایسے بنائے، اگر آپ ادھر چلیں تو وہ یہ ہوا کہ بنائے اور بنا کے قصر نمرود میں اگر آپ تشریف لے گئے ہیں، بابل کو وہاں ہیں بالکل بارڈر پہ، قصر موصل سے آگے 35 کلومیٹر میں گیا ہوا۔ ہاں بالکل آپ نے دیکھا کہ ان کے دروازے پہ ایسے شیر بنے ہو جیسے اوریجنل شیر لگتے ہیں، بالکل ایسے مٹی کے پتھر کے بنے۔ تو انہوں نے شیر بنا کے اپنے پیچھے رکھے، ایسے ان کے سائے میں سارے جادوگر بیٹھے۔ مطلب ہے کہ ہم جادو کریں گے تو یہ ان میں کچھ پیدا کریں گے یا جو کچھ ہوگا۔ جب یہ 70 آدمی سارے بیٹھ گئے، پورا دربار سج گیا، اور نمرود نے تمام کو بٹھا کے امام کو بلایا۔ اب امام تشریف لے آتے ہیں، اب آ کے امام نے کھڑے ہو کے ایک نظر میں تمام کو دیکھا، جتنی بیٹھے ہوئے تمام کو دیکھ کے فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں فخر موسیٰ کا بیٹا، اللہم صلی علی او موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے، تمہیں نہیں معلوم کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا فخر موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے انہی جادوگروں کی طرف دیکھ کے فرمایا آج کے بعد تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ معلوم ہوتا ہے جو دھوکہ ختم کرنے کے لیے آئے وہی امام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے، امام کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ بھی بات طے ہوئی، دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ یہ کہہ کر امام نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کے نے اژدہا کو، ان کے اژدہا نے ان رسیوں یا لکڑیوں کو نگل لیا تھا۔ میں ان تمہاری تصویروں کو حکم دیتا ہوں کہ ان جادوگروں کو نگل جاؤ۔ کون نہیں کہا، کہا نگل جاؤ۔ پھر کیا تھا؟ صحیح کیا ہوا؟ کیا بس یہ کہنا تھا کہ نگل جاؤ، زندہ ہو گئے۔
زندہ ہو کے ان 70 آدمیوں کو نکل تو یہ منصور بے ہوش ہو گئے. جب منصور بے ہوش ہوا ہوش میں جب آئے کہ مولا مجھے معافی دے، فرمایا تیرا حساب قیامت میں ہوگا، تیرا حساب قیامت میں ہوگا. یہ کہہ کر اس نے کہا مولا وہ 70 آدمی تو واپس کر دے، 70 آدمی واپس کر دے. وہ جو نکلے گئے سرکار نے فرمایا کہ جب جس دن جناب موسیٰ کا عصا ان لکڑیوں کو اگلے گا اس دن یہ بھی اگلے گا.